سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا رب عز وجل، میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ جبکہ قرآن کہے گا، اے رب عز وجل، میں نے اسے رات سونے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ حدیث پاک ہمارے سامنے کہ روزہ بھی بندے کا سفارشی ہوگا اور قرآن بھی بندے کا سفارشی ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم سب نے روزہ رکھا، اللہ پاک کے فضل سے روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ الکریم اس روزے کو انشاءاللہ پورا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ قرآن کریم، دیکھیے یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ، جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ کون بتائے گا یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ اس مہینے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں میں رکھا، یعنی رجب اور رمضان کے بیچ میں رکھا، تو میرے لیے کیا فضیلت رکھی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھ میں تلاوت قرآن رکھی۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ جو باقی دن بچے ہیں، ہم ہمت کریں، کوشش کریں تو ایک قرآن ختم کرنے کی ہم ایک بنا لیں کہ ہم ایک قرآن پاک ختم کریں گے روزانہ۔ چلو 2 پارے ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی سے اتنا نہ بن پڑے، 1 پارہ پڑھ لیں، اتنا بھی نہ بن پڑے، آدھا پڑھ لیں، اتنا بھی نہ بن پڑے، 1 پاؤ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کریں کہ یار روزانہ اللہ پاک کا پیارا کلام یہ ہم پڑھتے رہیں۔ یقین جانیے اللہ پاک کے پیارے کلام کے اندر انسان کے لیے بڑا سکون رکھا ہے، بڑا سکون ہے اس کے اندر۔ آپ تلاوت کرتے جائیں، سکون آپ کو ملتا جائے گا، تلاوت کرتے جائیں، سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا، تلاوت کرتے چلے جائیں، سکون کی وادیوں میں آپ چلے جائیں گے، سکون حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں روزانہ تلاوت کروں گا؟